کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ رب العالمین نے جو خوبیاں ساری کائنات میں تقسیم کی، وہ ساری خوبیاں بیک وقت رحمت للعالمین کے پیکر میں پیدا کر دیں۔ یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی، منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چے جمال است بدی بلا جبی، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ یہ حسن کائنات کا نقطہ انتہا، وہ حسن بے مثال میرے پیش نظر ہے کہ ذرے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں، جس کے اٹھنے سے آسمانوں کو بلندیاں ملیں، جس کے بیٹھنے سے دھرتی کو سکون ملے، جس کی مسکراہٹ سے ستاروں کو تابانی ملے، جس کے جبین کی طلعت سے صبح کو سویرا ملے، اور جس کی زلف سیاہ کی مستیوں سے راتوں کو اندھیرا ملے، جس کے پسینے سے گلشن مہکتے ہیں، جس کے تبسم سے ستارے چمکتے ہیں، جو انبیاء کا امام نظر آتا ہے، جس کے مکتب سے انسان صدیق بنتا ہے، جس کے مکتب سے انسان فاروق اعظم بنتا ہے، جس کے دارالعلوم سے انسان ذو النورین کہلاتا ہے، جس کے مکتب سے انسان علی المرتضیٰ بنتا ہے، رحمت عالم۔ تو بہادر پور والوں، مجھے اجازت ہے نا کہ کسی کو اللہ نے یوں دیا، کسی کو یوں دیا، کسی کو یوں دیا، اور اپنے محبوب کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمایا۔ قرآن کریم نے نبوت کے بعد نمبر دیا صداقت کو، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبوت کے بعد نمبر دیا صداقت کو، اور انبیاء اور رسول کے بعد پوری انسانیت میں صداقت کا تاجدار کون ہے؟ یار غار پیمبر، خلیفہ راشد اول بلا فصل، جانشین رسول، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام کا نام لینا بڑا آسان ہے، اسلام کر کے اپنی گاڑی چلانا بہت آسان ہے، لیکن اسلام نے جو سماج پیش کیا، جو عدل کا معیار پیش کیا، وہ سمجھنا ہو تو عظمت صحابہ کو سمجھیے پہلے۔ صدیق اکبر کے دروازے پہ آئیے، فاروق اعظم فرماتے ہیں مدینہ کے مضافات میں ایک معذور خاتون رہتی تھی، آنکھوں سے نابینا تھی۔ ایک دن فاروق اعظم فرماتے ہیں نماز صبح کے بعد میں چلا آیا، اس نابینا خاتون کے پاس، نابینا عورت کے پاس آئے، فرمایا ماں جی تو معذور ہے،
اگر مجھے اجازت ہو تو میں تیرے گھر میں جھاڑو پھیر دوں، پانی بھر کر لاؤں۔ وہ خاتون کہنے لگی بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تیرے آنے سے پہلے ایک آدمی آیا تھا، وہ جھاڑو بھی دے گیا ہے، پانی بھی بھر گیا ہے۔ فاروق اعظم فرمانے لگے میں دیر سے آیا ہوں، شاید کوئی پہلے آ گیا تھا، کل پہلے آؤں گا، نماز سے پہلے تشریف لائے۔ اس خاتون سے فرماتے ہیں ماں جی جھاڑو دینے کے لیے آیا ہوں، پانی بھرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تیرے آنے سے پہلے ایک آدمی آیا، وہ جھاڑو بھی دے گیا ہے، پانی بھی بھر گیا ہے۔ فرمانے لگے مجھے دیر ہو گئی، کل اس سے بھی جلدی آؤں گا۔ تہجد کے وقت آئے، اس نابینا عورت کے دروازے پہ دستک دی، عرض کیا ماں جی تیری خدمت کے لیے آیا ہوں، جھاڑو دینا چاہتا ہوں، پانی بھرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے، کوئی ابھی آیا تھا، جھاڑو تو دے گیا ہے لیکن پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ٹھہر گیا وہیں کہ آج دیکھوں گا یہ ہے کون جو مجھ سے بھی پہلے پہنچ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں انتظار میں کھڑا ہوں، دیکھا ایک آدمی بھاری مشکیزہ پانی کا کندھے پہ اٹھائے ہوئے کمان کی طرح جھکا ہوا آ رہا ہے اور چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے۔ قریب آیا، میں نے جانے دیا کہ وزن اٹھا رکھا ہے۔ اس نے جا کر مٹکو میں پانی ڈالا، خالی مشکیزہ کندھے پہ ڈال کر واپس جانے لگا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر اس کا دامن پکڑ لیا، پوچھا کہ کون ہے آپ، لیکن یہ رات کا مسافر بولتا نہیں، چپ کھڑا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے چہرے سے نقاب ہٹائی اور جھنجھوڑ کے پوچھا بتاؤ نا کون ہو۔ فرماتے ہیں جھنجھوڑا بھی نقاب بھی اٹھا لی، لیکن اب جو غور سے دیکھا تو سنسنی طاری ہو گئی میرے وجود پر، اس لیے کہ میں نے جسے جھنجھوڑا تھا، میں نے جس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا، وہ کوئی عام آدمی نہیں، وہ وفادار رسول جانشین پیمبر صدیق اکبر ہے۔